اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اقبال ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے الشفا کنسلٹنسی۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو پڑھائی میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور وہ جو پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ان کو کچھ چیز یاد آتی ہے، وہ بور ہو جاتے ہیں، ان کو نیند آنے لگتی ہے، جمائیاں لینے لگتے ہیں۔ تو اور اس چیز کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دماغ کمزور ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب ان کو یہ یاد ہے کہ کل انہوں نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، اور یہ آدمی کون ہے، لوگوں کے نام یاد ہیں، تو ان کا دماغ کمزور نہیں، ان کا دماغ ٹھیک ہے۔ بس صرف ان کو توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب توجہ دینا شروع کریں گے تو ان کا دماغ خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا ابھی جو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں خاص پوائنٹس بتاؤں گا، جس پہ اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو کوئی نالائق نہیں کہے گا، بلکہ آپ اپنی کلاس کے، اسکول کے ٹاپر بچوں میں شمار ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس بھی دیا کریں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ مجھے پوچھ لیا کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ سب سے جو پہلی بات ہے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے اس مقصد کا انتخاب۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک مقصد سامنے لے کر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، کیا بنیں گے، اور اس چیز کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ نے اپنے والدین کے مشورے سے کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ اخراجات کر رہے ہیں، ان کے بھی کچھ خواب ہیں، اور ان کے خوابوں کے مطابق آپ اپنے ایک مقصد، ایک زندگی کا ایک گول مقرر کریں اور اس پہ عمل کریں، اور اس گول کو آپ روزانہ یاد کیا کریں۔ خصوصاً اس وقت جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کام زندگی میں کرنا ہے، اور اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھائی کا نیا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل راتوں کو دیر سے سونا ایک فیشن عام لوگوں کا بن گیا ہے۔ اس عادت کو آپ چھوڑ دیں، اسٹوڈنٹس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ جلدی سو جایا کریں اور صبح سویرے اٹھ جایا کریں، کم از کم 7-7.5 گھنٹے نیند آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس سے آپ کا دماغ توانا ہوگا، آپ کا دماغ فریش ہوگا۔ صبح جب آپ اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، تو کلاس روم میں آپ فریش دماغ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو ٹیچر لیکچرر آپ کو جو بھی بتائے گا آپ اس کی پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ترتیب سے کریں، اور ترتیب انسانی زندگی کے لیے ویسے بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو آپ کی ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح 1 گھنٹا ابتدا میں اور شام کو 1 گھنٹا۔ جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ آہستہ آہستہ اس ٹائم ٹیبل کو بڑھا دیں۔ 9th والے 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام پڑھیں، FSC والے 3 گھنٹے صبح 3 گھنٹے شام پڑھیں، BS والے 3 گھنٹے 3 گھنٹے شام پڑھیں، تو اس طرح مضامین کا بھی اضافہ کریں، لیکن ابتدا میں آپ 1 گھنٹا صبح 1 گھنٹا شام مقرر کریں۔ وہ ٹائم ایسا ہو کہ اس میں آپ کے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس کے علاوہ نماز کا وقت نہ ہو، کوئی چائے کا، کھانے کا وقت نہ ہو، جس میں آپ کی موجودگی گھر والوں کے ساتھ ضروری ہو، لہٰذا تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے آپ ایسے وقت کا انتخاب کریں۔ اور اس 1 گھنٹے کو پڑھائی کے لیے آپ تین وقفوں میں، یعنی 20-20 منٹ کے 3 وقفوں میں تقسیم کریں۔ ہر 20 منٹ کے بعد آپ 10 منٹ کی ریسٹ لیا کریں، اس ریسٹ کے دوران آپ پانی پی لیں، چائے پی لیں یا کچھ کھا لیں، اور اگلے دن میں جو 20 منٹ ہے پھر اس کے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ مضامین کا انتخاب آپ اس میں ایسے کریں کہ صبح کے لیے آپ ذرا مشکل مضمون کا انتخاب کریں اور شام کے لیے آسان مضمون کا انتخاب کریں۔ مشکل اور آسان کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھے ہیں، کس چیز میں آپ کمزور ہیں، یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ اب آ جاتا ہے چوتھا پوائنٹ۔ چوتھے پوائنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ پڑھائی کے لیے جن مضامین کا انتخاب کرتے ہیں آپ ان کو مکمل طور پر پڑھیں۔ آج کل کرونا کی وجہ سے تو کورسز میں کافی کمی آ گئی ہے، اس کے مطابق تیاری کریں، لیکن جب یہ چیز ختم ہو جائے گی، سہولت ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ نے پورا کورس پڑھنا ہوگا۔ ہر ایکسرسائز کے آخر میں جو مشقی سوالات ہوتے ہیں، جن میں MCQs بھی شامل ہوتے ہیں، وہ آپ ضرور کیا کریں۔ جب اچھی طرح سمجھ آج کسی سوال کو مت چھوڑیں، امپورٹنٹ اور نان امپورٹنٹ کے چکر میں مت الجھیں۔ آپ نے سب کچھ یاد کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ امتحان میں کون سی چیز آ جاتی ہے، ان چیزوں میں آپ نہ پڑھیں۔ تو اور جو خاص طور پہ جو مضامین ہیں، اردو، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات، اس کو بڑی توجہ دیں، وہ ان کو اتنی اہمیت دیں جتنے آپ سائنس کے مضامین کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اس میں کم نمبر حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔
پھر جو فزکس اور کیمسٹری کے جو مضمون کو اگر کچھ کسی نے لیا ہوا ہے تو اس کی جو نیومیریکلز ہیں ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی آپ تھیوری کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تھیوری کے اور نیومیریکل ملا کر ہی آپ کو سوال آئے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے امتحان میں سوال چھوٹ جائیں گے جو آپ کے نمبر کم کرنے کا باعث بنے گا. لہٰذا نیومیریکل آپ سیکھیں اچھی طرح. میتھمیٹکس کا جو مضمون ہے اس کے لیے آپ کو فارمولے بڑے ضروری ہیں. وہ آپ نے چاہے رٹا لگائیں چاہے آپ سمجھیں، لیکن وہ آپ کو سارے یاد کرنے ہیں. وہ آپ کے اگلی جتنی بھی پڑھائی آپ کی ہوگی اس میں کام آئیں گے. اور پھر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں، سائنٹیفک کیلکولیٹر، اور سائنٹیفک کیلکولیٹر سے امتحان کے اندر آپ کو سہولت ہوتی ہے. لہٰذا پہاڑے واڑے اگر آپ کو ٹیبل یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیلکولیٹر کا استعمال آپ اچھی طرح سیکھ لیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سائنٹیفک کیلکولیٹر کا استعمال. اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت اہم ہے. آپ برائے کرم، برائے مہربانی کمپیوٹر کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال اور موبائل کا استعمال غلط چیزوں کے لیے نہ کریں. گیمز کھیلنا چھوڑ دیں. ابھی آپ کی پڑھائی کا دور ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں. ان فضول چیزوں پہ وقت ضائع نہ کریں. فلمیں مت دیکھیں، ڈرامے مت دیکھیں، چیٹنگ نہ کریں، گانے مت سنیں. اس وقت ان 3 چیزوں کا استعمال آپ اپنے فائدے کے لیے کریں. اور فائدہ کیا ہے؟ یوٹیوب میں اور گوگل میں علم کا خزانہ بھرا ہوا ہے. آپ کو کوئی بھی چیز نہیں آتی، آپ کے کسی بھی سبجیکٹ آپ کا ہے، آپ کو کوئی چیز مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کو ٹیچر کو بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس روم میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل کھولیں، یوٹیوب کھولیں، آپ کو ہر چیز کا حل مل جاتا ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اور جو نوٹس آپ تیار کریں ہر ٹاپک کے، اس میں آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے اور پلس یوٹیوب اور گوگل سے خاص خاص پوائنٹس لے کر ملا دیا کریں. جب ملا کے آپ نوٹس تیار کریں گے اور یہی چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ پیپر میں دیں گے تو آپ کا جو ایگزامینر ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس بچے نے کافی پڑھا ہے، اس نے صرف رٹا نہیں لگایا، صرف کتاب نہیں دیکھی، اس نے کچھ اور بھی دیکھا ہوا ہے. تو وہ خوش ہو کر آپ کو نمبر فالتو دے گا. اور یہ آپ یقین کر لیں کہ ایسا ہوتا ہے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ رٹا لگانے سے پرہیز کریں. رٹا انتہائی بری چیز ہے، اور یعنی رٹا لگانے والا لائق بچہ نہیں ہوتا. رٹا تو آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن یا زیادہ سے زیادہ مہینہ یاد رہے گا، اگلے مہینے بھول جائیں گے. آپ نے 9th کرنا ہے، 10th کرنا ہے، فرسٹ ایئر کرنا ہے. یہی ساری چیزیں جو 9th میں آپ کرنا سیکھتے ہیں یہ آپ کو سیکنڈ ایئر میں بھی کام آئیں گی، یہ آپ کو بی ایس میں بھی کام آئیں گی. تو جو چیزیں آپ نے رٹا اگر آپ نے 9th میں لگایا تو آپ کو بی ایس میں کیا یاد ہوگا؟ کہ آپ دوبارہ 9th پڑھیں گے؟ نہیں، آپ نے دوبارہ نہیں پڑھنا. آپ نے انہی چیزوں کو یاد رکھنا ہے، آپ نے ہر چیز کو سیکھنا ہے. اور کوئی بھی چیز جب آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کے نوٹس لیا کریں اپنے رجسٹر پہ، اپنے رف کا رجسٹر پہ نوٹس لکھ لیا. اور جب آپ نے مضمون پڑھ لیا، کچھ سمجھ آ گئی، پھر آپ جو آپ کو یاد آیا تھا وہ اپنے کاغذ پہ لکھیں. پھر اس کے ساتھ ٹیلی کریں، جو بک ہے کوئی کمی رہ جاتی وہ سیکھ لیں. اس طرح آپ کو 2 یا 3 بار میں اچھی پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کی انگلش بھی اچھی ہوگی، آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی، رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہوگی. سب چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن تھوڑی سی محنت چاہیے. تو محنت تو آپ کو کرنی ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو محنت آج محنت کریں گے تو کل اس کا پھل بھی آپ پائیں گے. میتھمیٹکس کا میں نے بتا دیا، فارمولے آپ کو ہر صورت میں یاد کرنے ہیں. اس امید میں بالکل نہ رہیں کہ میں امتحان میں نقل کر لوں گا یا کہ پیچھے کسی سے پوچھ لوں گا یا کوئی مجھے وہ کاغذ یا بوٹی پکڑا دے گا اور میں اسے نقل کر لوں گا. یہ نالائق لڑکوں کا کام ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یقین کریں اپنے والد کے ساتھ جو آپ نے عہد کیا ہے، والدین کے ساتھ جو آپ نے عہد کیا، آپ اس سے بے وفائی کر رہے ہیں اور آپ ان کے خوابوں کو توڑ رہے ہیں، چکنا چور کر رہے ہیں. لہٰذا نقل کی طرف آپ سوچے بھی نہیں کہ میں نے نقل کرنی ہے. اوقات میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنے بڑھانے ہیں. جیسے جیسے آپ کی عادت پڑھائی کی پختہ ہوتی چلی جائے گی، آپ اوقات بڑھاتے چلے جائیں. 2 گھنٹے اور پھر 3 گھنٹے پڑھائی کریں انشاءاللہ. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھے دماغ کے لیے صحت مند جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحت مند جسم تب بنتا ہے کہ آپ اچھی خوراک کھائیں. اچھی خوراک آپ کھائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا دماغ صحت مند ہوگا، فریش ہوگا. نیند بھی آپ پوری لیں گے انشاءاللہ. تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا دماغ کبھی تھکاوٹ محسوس کرے یا آپ کے دماغ کو سمجھنا ہے. بس آپ اس کو سیکھنے کی عادت ڈالیں. اور اپنے ساتھ ڈرائی فروٹس کا استعمال، اگر آپ کو مالی حالات اجازت دیتے ہیں تو ڈرائی فروٹس کا استعمال رکھیں. اس سے دماغ کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہفتے میں 2 دن 3 دن سر میں تیل کی مالش کروایا کریں. تیل چاہے ناریل کا استعمال کریں، زیتون کا استعمال کریں، سرسوں کا استعمال کریں. تیل کی مالش سر کے لیے ضرور ہوتی ہے. یہ دماغ کے لیے بڑی مفید چیز ہے، بالوں کے لیے بڑی مفید چیز ہے. یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ جب آپ، اور ہاں ایک خاص چیز جو رہ گئی میرے پوائنٹس میں، ساری وہ اچھا یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کریں جہاں روشنی کی فراوانی ہو، وہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہو. اس کمرے میں آپ کے پاس صرف اپنے ٹیکسٹ بک کی جو مضمون جو آپ پڑھ رہے ہیں اور ایک پین اور ایک کاپی ہونی چاہیے. کوئی لیپ ٹاپ، کوئی کمپیوٹر، کوئی ٹی وی، کوئی موبائل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی وہاں پر آئے جائے نہیں. اگر اس طرح کوئی کریں گے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، پڑھائی آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، بستر میں لیٹ کر نہ پڑھیں، آرام دہ جگہ پر نہ بیٹھیں. اس سے پھر آپ کو نیند آئے گی، آپ کو آئے گا. اور دماغ کی مت مانیں.
جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو بولے گا یہ سوال مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس چیز کو چھوڑیں، دماغ کو، آپ کو دماغ قابو نہیں کرے، آپ دماغ کو قابو کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ السلام علیکم۔